اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق من بعد کلہم۔ نہایت ہی واجب الاحترام مکرم و محترم اس محفل کے انتہائی خوبصورت مہمان گرامی جناب محمد احمد سلیمی صاحب مدہ زندہ العالی اور بہت ہی شفقت اور محبت کرنے والے جناب شاہد محمود ناز صاحب الصحت یونانی میڈیکل کالج فیصل آباد اور میرے شہر کے نامور طبیب درینہ طب کی خدمت کرنے والے جناب ضیاء اللہ صاحب فتح گڑھی اور دیگر جو میرے مہمان آئے ہیں تہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں اور دور دراز سے حکماء طلباء طب کو سیکھنے کی تڑپ لے کر انتہائی مشقت میں راتوں کو جاگ کر یہاں پہنچے ہیں، میں ان کا شکر گزار بھی ہوں اور دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعا گو بھی ہوں۔ یا الہی تیرے کرم کا در فیض عام ہے، یا الہی تیرے کرم کا در فیض عام ہے، بندہ نیاز مند ہے کہ تو بے نیاز ہے، بیچارگی کے وقت میں تو ہی چارہ ساز ہے، بندے کو یہ ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر نظر قد کاٹھ بنتر بناوٹ، قد کاٹھ بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی میرے سونے تے سجاوٹ، کسے ماں نے ایسا سوہنا نہیں جنیا، کسے ماں نے ایسا سوہنا نہیں جنیا، جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا، مزمل مدثر نفاست دا سہرا، مزمل مدثر نفاست دا سہرا، واہ سبحان اللہ میرے محمد دا چہرہ، مصور نے پس انتہا کر سٹی، مصور نے پس انتہا کر سٹی، ایسی ریج نالے تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، وقت کی تنگی کے سبق میرے جو میں آپ سے پہلے آپ کو پیش کرتا ہوں، سناتا ہوں، بہت زیادہ ہیں، آپ کے پاس موجود ہیں۔ آج ہم نے یہ محفل جس مقصد کے لیے سجائی ہے، بس میں اس کی آپ سے تائید لینے کے لیے اور میں نے اکابرین کو بلایا ہے، ان کو میں نے اس مشقت میں، اس زحمت میں
وہ اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کر میرے پاس آئے ہیں. میرا ایک مقصد ہے، میری ایک بات ہے، وہ میں کرنا چاہوں گا. آج کا جو پہلا جو سبق میں کہنا چاہتا ہوں وہ ہے علم الادویہ، اور اس کے ساتھ ہے علم الاقضیہ. سیاست کرنی مجھے آتی نہیں، یہ الگ بات ہے. کچھ لوگ سیاسی بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان کی یہ شفقت اور محبت ہے. علم الادویہ کیا ہے؟ ہاں جی دیکھ لو جی. اس سے اگلا میرا جو سبق ہے وہ قانون طب اور من القرآن کے حوالے سے. دو سبقوں کو میں نے علیحدہ علیحدہ تقسیم کر لیا ہے. علم الادویہ کیا ہے؟ یہ میرا 5واں سبق ہے. مجھ سے پہلے ماشاء اللہ کے صاحب بڑے زیادہ وقت میں اس مضمون کو بیان کر چکے ہیں، وہ آپ کے پاس پہنچ چکا ہے. علم الادویہ، جب تک آپ کو مرض کے درجے کا پتہ نہیں، اس وقت تک آپ علم ادویہ سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. اور مدارج مرض کو سمجھنے کے لیے اگر آپ کے پاس نبض کا علم نہیں تو آپ مدارج مرض کو نہیں سمجھ سکتے. اور اگر آپ کے پاس نبض کے جو اصول و قانون کہ نوجوان کی نبض کیا ہے، بوڑھے کی کیا ہے، بچے کی کیا ہے، اس کے دیکھنے کا سلیقہ نہیں، تو آپ میرے نزدیک جیب سے خالی ہیں. یہ میری اپنی طب نہیں، ہم سب کی طب ہے، جس کو ہم طب یونانی کہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس سے بے وفائی کی ہے، ہم نے اس سے منہ موڑ لیا ہے. علم ادویہ مدارج مرض کے مطابق، مدارج مرض کیا ہیں؟ سب سے پہلے مرض جب شروع ہوتی ہے تو مقام لذت کہتے ہیں. لذت، پھر حبس، پھر قبض، پھر سوزش، پھر ورم، اور پھر سوزش، اور اس کے بعد ذوق. ورم کے بعد ذوق. 6. اب ان کے لیے 6 دوائیں. اب قانون مفرد اعضاء میں محرک، شدید، ملین، مسل، اکثیر اور مکبر. طب یونانی میں کیونکہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ صرف لفظوں کا سکھانے کا، بتانے کا طریقہ کار مختلف ہے، باقی بات وہی ہے. درجہ اول، درجہ دوم، درجہ سوم، درجہ چہارم، سمی ادویات اور مکبیات. لیکن اس کی ترتیب، اس کے سمجھنے کا طریقہ کار وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل تھا، جو اللہ کے فضل و کرم سے اب ہمارے سامنے ہے. میں گزارش کرنا چاہوں گا جو
آج ہمارے اسٹیج پہ دو ہستیاں، دونوں سے میں مخاطب ہوں. میں ملتمس ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے کالجوں کو صنعت فروشی کا نام نہ دیا جائے. یہ ہماری طب کی تربیت گاہیں ہیں، ان سے ہم نے طب سیکھنی ہے، اور جس علم کی درس گاہیں ختم ہو جائیں وہ علم ختم ہو جاتا ہے. اس میں جہاں کمی ہے میری گزارش ہے کہ اس کو دور کیا جائے. طالب علم جب وہ کالج سے فارغ ہو تو اس کو یہ اعتماد ہو کہ میں طبیب ہوں، میں معالج ہوں، میں اپنے منصب پہ دیانتداری سے اپنی ڈیوٹی ادا کر سکتا ہوں. یہ میری کالجوں سے گزارش ہے کہ یہ جتنے نصاب، جتنے تعلیمی پروگرام جو بنے ہیں وہ انسانوں نے بنائے ہیں، اور آج بھی ضرورت ہے کہ اس کو ایک نئے انداز میں، نئی ترتیب کے ساتھ طلباء کے دامن میں ڈالا جائے، جس سے کہ وہ اپنے آپ کے اندر ایک اعتماد پیدا کر کے اپنے فن کی پوری خدمت کر سکیں. دوسری گزارش، ادویہ سازی، ان کو ادویہ فروش ہی نہ کہا جائے، یہ غلط ہے. یہ اطباء کرام کے منہ سے یہ بات نہیں سجتی. ادویہ سازی ہماری ضرورت ہے. میں گزارش کروں گا کہ ادویہ سازی کو یہ جو درجے ہیں، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، چوتھا، پانچواں، پہلے طبیب کے پاس یہ علم موجود ہو کہ میں نے کون سے درجے کا انتخاب کرنا ہے، اس کے اندر یہ قابلیت ہو، اس میں یہ صلاحیت ہو کہ میں نے ملین کہاں دینا ہے، میں نے مسل کہاں دینا ہے، میں نے محرک شدید کہاں دینا ہے، پہلے درجے کی دوا یا دوسرے درجے کی دوا یا تیسرے درجے کی دوا میں نے کہاں استعمال کرانی ہے. یہ باقاعدہ ایک ترتیب کے ساتھ، ربط کے ساتھ ایک فن موجود ہے. میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ ان دونوں چیزوں کے اندر جو ایک غائب ہے، جو ایک کمی ہے، اس کو دور کیا جائے، اور آنے والے وقتوں کے لیے طب کے لیے ایک سنہری باب کھول دیا جائے، اور اس کی ترقی کی سوائے اس راہ کے اور کوئی رستہ نہیں ہے. میری اس بات پر ضرور غور و فکر کیا جائے. اور میں عرض کرنا چاہوں، جو بھی یہ میرے مہمان جناب محترم محمد سلیمی صاحب، شاہد ناز صاحب، یا ان کے علاوہ راحت نسیم صاحب، منصور العزیز صاحب، یا عمران لودھی صاحب، یا سجاد زخمی صاحب، کوئی بھی میری اس بات پہ اگر لبیک کہے گا، اگر میری بات پہ غور و فکر کرے گا، اس کام کے لیے وہ تیاری کرے گا، میں اور میرے رفقائے طب ان کے قدموں کے بیٹھ کر ان کی جوتیوں کا بوسہ لینا اپنی سعادت سمجھیں گے. اپنی ناموری نہیں، کوئی عہدہ سیٹ نہیں، کوئی چندہ چارج نہیں. صرف میں چاہتا ہوں کہ آج اس دور میں جو طب کا حال ہے اس کو بہتر کیا جائے.
مدارج ادویہ، مدارج اغذیہ، یہ ایک طب کے ایسے سبق ہیں، 6 سبقوں کے ساتھ ان کو جوڑ کر مدارج اغذیہ کے متعلق مجھ سے پہلے ماشاء اللہ کے صاحب کافی تفصیل کہہ چکے ہیں۔ اب میں ایک نظم پڑھتا ہوں جو میں نے پنجابی میں لکھی ہے۔ مجھے پچھلے دنوں میرے استاد محترم جناب شبیر احمد راں صاحب نے ایک اعزازی خطاب دیا کہ آپ سفیر یکجہتی طب ہیں۔ میں نے اپنی خوش بختی سمجھی اور اس دن میں نے اپنے ایک خیال سے، ایک تصور سے ایک حقیقی نقشہ کھینچا ہے۔ نظم پنجابی میں ہے، طب یونانی دیاں کیا باتاں نے، طب یونانی دیاں کیا باتاں نے، ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਜਬ ਸੌਗਾਤਾਂ ਨੇ। ਦਿਨ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ, ਤਿਬ ਯੂਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਟੁੱਟੇ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਟੁੱਟੇ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ, ਗਮਖਾਰ ਲਾਚਾਰ ਦਿਲ ਹਾਰਾਂ ਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਕ ਬਹਾਰਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਫਾ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤਿਬ ਯੂਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ। ਯਕਜਹਿਤੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵੰਡ ਸੋਹਣੇ ਤਬੀਬ ਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵੰਡ ਸੋਹਣੇ ਤਬੀਬ ਦੀ ਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਹਿਰੀਕ ਤਸਕੀਨ ਤਹਲੀਲ ਦੀ ਏ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵੰਡ ਸੋਹਣੇ ਤਬੀਬ ਦੀ ਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਹਿਰੀਕ ਤਸਕੀਨ ਤਹਲੀਲ ਦੀਏ। ਇਹਦੇ ਡੂੰਘੇਪਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੀਂ, ਇਹਦੇ ਡੂੰਘੇਪਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤਿਬ ਯੂਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਿਬ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਮੀਆਂ, ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੂੰ। ਇਹ ਤਿਬ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਮੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸਿਖਾਣਾ ਆਸਾਨ ਮੀਆਂ। ਰੁਫਕਾ ਇਹ ਤਿਬ ਦਾ ਹੈ ਐਲਾਨ ਮੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤ ਸਿਫਾਤਾਂ ਨੇ, ਤਿਬ ਯੂਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਫਨ ਸਿੱਖ ਲੈ ਨਬਜ਼ ਸ਼ਨਾਸੀ ਦਾ, ਫਨ ਸਿੱਖ ਲੈ ਨਬਜ਼ ਸ਼ਨਾਸੀ ਦਾ, ਬੇੜਾ ਚੁੱਕ ਲੈ ਫਰਦ ਸ਼ਨਾਸੀ ਦਾ, ਬੇੜਾ ਚੁੱਕ ਲੈ ਫਰਦ ਸ਼ਨਾਸੀ ਦਾ। ਸੂਰਜ ਚਮਕੇ ਤਿਬ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ, ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਸਭ ਮੁਨਾਜਾਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤਿਬ ਯੂਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਖੂਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਅਮੂਰੇ ਤਿਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਖੂਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਅਮੂਰੇ ਤਿਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਬਕ ਅਨੋਖਾ ਅਵਲੜਾ ਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਖੂਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਅਮੂਰੇ ਤਿਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਬਕ ਅਨੋਖਾ ਅਵਲੜਾ ਏ, ਰੱਜ ਲੱਭ ਲੈ ਅਸਬਾਬੇ ਮੁਮਰਜ਼ਾ ਨੂੰ, ਇਹਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਆਯਾਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤਿਬ ਯੂਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਕੂੰਜ ਵਾਂਗੂ ਕੁਰਲਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਕੂੰਜ ਵਾਂਗੂ ਕੁਰਲਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਤਿਬ ਦੇ ਦੀਪ ਜਲਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਇਹ ਸਭ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਾਦਾਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤਿਬ ਯੂਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਤਿਬ ਨੇ ਐਸਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਤਿਬ ਨੇ ਐਸਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਣ ਮਰਾਤਾਂ ਨੇ, ਤਿਬ ਯੂਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇ ਤੂੰ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇ ਤੂੰ, ਉਸ ਨੇਮਤ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਦੇ ਤੂੰ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇ ਤੂੰ, ਉਸ ਨੇਮਤ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾ ਦੇ ਤੂੰ,
ਜ਼ਹਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਜੂਨ ਮੁਰੱਬੇ ਅਦਵਾਇਆਤਾਂ ਨੇ ਤਿਬ ਯੂਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਸੋਹਣੀ ਤਿਬ ਮਹਿਕਾਵਾਂਗੇ, ਸੋਹਣੀ ਤਿਬ ਮਹਿਕਾਵਾਂਗੇ, ਖੂਨ ਜਿਗਰ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋਹਣੀ ਤਿਬ ਮਹਿਕਾਵਾਂਗੇ, ਖੂਨ ਜਿਗਰ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਲੁਟਾਵਾਂਗੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤਿਬ ਯੂਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਾਵਸ਼ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਔਰ तमाम ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਮਨ ਤਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇਲਲ ਬਲਾਗ।